ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پیش کیا گیا تو میں واپس کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں احسن اقبال صاحب سے۔ پوری قوم کو پتہ نہیں ہے، ویسے تو ابھی میں نے وہ ایک شعر ہے، پورا مجھے نہیں آتا، کہ ہم نے ابلیس بھی اس میں ابلیسوں کو بھی اچھے اور برے کاموں کا جو کریڈٹ ہے وہ لیتے دیکھا ہے، تو احسن اقبال صاحب بھی ہر چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو عوام کو نہیں پتا میں ان کو بتا دوں کہ 1988 میں احسن اقبال صاحب کی تربیت کس نے کی تھی؟ یہ سوال ہے احسن اقبال صاحب سے میرا۔ جب آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ننگی تصاویر، جعلی ننگی تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکوائی تھیں، آپ آئی جی آئی میں ماسٹر مائنڈ تھے، وہ سارے گندے کھیل کے۔ آپ کے ساتھ 2 لوگ اور تھے، ان کے نام آپ خود ہی بتا دیں۔ آپ کے ساتھ جو ایک بندہ جو اس ٹائم ملازم تھا، اس نے آج مجھے فون کر کے بتایا جس سے آپ نے سارا کام پایا تھا۔ آپ لوگوں نے وہ تصاویر پھینکی تھیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب، کیا آپ کی تربیت عمران خان صاحب نے کی تھی؟ آپ نے محترمہ نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جعلی ننگی تصاویر ہیلی کاپٹر سے 1988 میں نیچے پھینکوائی تھی۔ آپ ایک جعلی پروفیسر ہیں، آپ نے ارسطو ہونے کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ اندر سے پاکستان میں کے اندر نون لیگ کی جو بھی گندی کسی کے خلاف کیمپین ہوتی ہے کریکٹر اسیسینیشن کی، اس کے اصل ماسٹر مائنڈ آپ ہیں۔ مریم صفدر کی جعلی ویڈیو فیکٹری کے اصل پروڈیوسر آپ ہیں۔ تو آپ کی یہ تہذیب، آپ کی یہ تربیت، آپ کی یہ ویلیوز کس آپ کو دی ہیں؟ اگلے میرے آپ سے کچھ سوالات ہیں، وہ جواب ضرور دیجیے گا۔ ایک گلو بٹ نے گاڑیاں توڑی تھیں، آپ کو یاد ہوگا۔ گلو بٹوں نے جو کیا تھا منہاج القرآن کے کارکنان کے ساتھ، اس کی تربیت بتا دیجئے کہ کیا عمران خان نے کی تھی تربیت؟ اس کے بعد ماڈل ٹاؤن کے اندر شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے کہنے پر جس طریقے سے آپ لوگوں نے گولیاں ماری تھیں حاملہ عورتوں کے منہ کے اندر، جس طریقے سے آپ نے لوگوں کی عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا تھا، کیا اس کی تربیت عمران خان نے آپ کی تھی؟ آپ نے ابھی 25 جون کو جو بغیرتی اور بے حیائی کی پورے پاکستان میں احسن اقبال صاحب، عمران خان نے کی تھی آپ کی؟ بہاولپور کی وہ بلکتی ہوئی 13-14 سال کی بچی سب کو یاد ہوگی، جو اپنی ماں کے ساتھ صبح کے 4 بجے کھڑی چیخ رہی تھی اور سوال پوچھ رہی تھی کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جو غیرت سے آ رہی ہیں، گھروں کی دیواریں پھلانگ کے ان کی عورتوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ تربیت کیا عمران خان نے کی تھی؟ پھر میرا آپ سے سوال ہے، فیصل آباد کے اندر ایک 10 سال کے بچے کو آپ نے پولیس کے ذریعے پکڑوایا کیونکہ اس کا باپ جو ایک پولیٹیکل کارکن تھا۔ کیا اس سارے گندے کھیل کھیلنے کی تربیت آپ کی عمران خان نے کی تھی؟ آگے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ہمارا کارکن فیصل عباس شہید کو قتل کروایا، اس کو مرڈر کروایا پولیس کے ہاتھوں، لاہور کے اندر فوٹیج موجود ہے۔ کیا اس کی تربیت عمران خان نے کی تھی؟ اس سے پہلے فیصل آباد کے اندر ہمارے کارکن کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا، اس کی تربیت کیا عمران خان نے کی تھی آپ کی؟ مریم صفدر اب سے کچھ دیر پہلے کہتی تھیں کہ پبلک میں جانا تو ہیلمٹ پہن کے جانا۔ کیا کہتی تھیں؟ پبلک میں جانا تو ہیلمٹ پہن کر جانا۔ یہ وہ پبلک کو اکسا نہیں رہی تھی؟ یہ تربیت مریم صفدر کی کیا عمران خان نے کی تھی؟ مریم صفدر نے تو جو کہا، کل جو بکواس سلمان شہباز نے کی، اس نے انہی عورتوں کے بارے میں یہ کہا کہ انہیں جوتے مارنے چاہیے۔ عورتوں اور بچوں کے بارے میں سلمان شہباز نے یہ کہا، یہ اس واقعے کے ریاکشن میں، کہ ان عورتوں اور بچوں کو جوتے مارنے چاہیے۔ یہ اس کی تربیت کیا عمران خان نے سلمان شہباز کی ہوئی ہے کہ عورتوں کو جوتے مارنے کا کہہ رہے ہیں وہ؟ آگے چلتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کی تربیت کیا عمران خان نے کی تھی جو آپ نے کہا تھا کہ لوگ آدھی پیالی چائے کی چھوڑ دیں؟
یا عمران خان نے آپ کو تربیت کی تھی؟ اور یہ عمران خان نے آپ کو کہا تھا آپ کی بے شرمی یہ جو آپ کے اندر ہے, یہ جو ڈٹائی احسن اقبال صاحب آپ کے اندر ہے, یہ جو منافقت آپ کے اندر احسن اقبال صاحب کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے, آپ پیدائشی منافق ہیں. یہ جو آپ کے اندر منافقت ہے کہ لوگوں کو چائے چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں غریب کو, خود آپ میکڈونلڈ کی امپورٹڈ کافی پی رہے ہیں. یہ عمران خان نے آپ کو کہا تھا کہ جائیں وہاں سے امپورٹڈ کافی پئیں اور ساتھ امپورٹڈ بجلی بھی کروائیں. یہ عمران خان نے آپ کو کہا تھا. تو جب آپ تتی کافی پیئیں گے نا عوام کے سامنے امپورٹڈ, اور وہی عوام جس کے لیے آپ نے 150 روپے کے اوپر جا کر آپ نے تیل اور پیٹرول جو ہے وہ مہنگے کر دیے ہیں, کوئی 130 روپے ڈیزل اور 100 روپیہ پیٹرول آپ نے مہنگا کیا ہے, تو اس عوام کو بہت غصہ ہے. اس عوام نے فزیکلی تو آپ کو کچھ نہیں کہا, یہ بات درست ہے. میں تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ فزیکلی کسی کو کچھ کہے. قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو ٹچ کریں, لیکن قانون آپ کو اپنی آواز بلند کرنے کی بات کہتا ہے. پنجابی چ کہندے نے سچی گل دا کی غصہ, سچی گل دا کی غصہ. مینوں دسو نے تانوں کو حاجی کہہ دیتا جڑا تانوں غصہ لگا ہے؟ تانوں چور ہی کیا, تسی چور ہو تے تانوں چور ہی کہے گی عوام, اور کی ہن تانوں حاجی سناؤ لگ گئے عوام ہیں. ہم نے حرام میں لپٹے کئی ابلیس دیکھے ہیں. اج کل وہ سلیم صافی دیاں تصویراں حرام چ آ رہی ہیں نے, رب ہی خیر کرے اتنے ہن شیطان دا اور سلیم صافی دا ٹاس پیا ہوئے گا, یا شیطان انہوں کینکرا مارے گا تو یا انہوں مارے گا. دوویں بھرا بہ کے فیصلہ کر لو آپ کنوں کینکرا مارنیاں نے. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ مینوں تو لگتا ہے کہ اگر دوویں بہ کے حساب کتاب کرن اور اس حساب کتاب دے وچ کوئی پرویز رشید ورگا سیاح بندہ بوے اور انہاں دوواں بھراواں دا حساب کتاب کرے, تے میرا خیال ہے کہ ساڈے بھرا سلیم صافی دے جڑے نمبر نے اتنے چلے جان گے ابلیس تو. جتنا فتنہ, جھوٹ اور تہمت کی انہوں نے صحافت اور سیاست کی ہے, تو اس لیے صافی صاحب نہ بکرے کی چانپیں کھاتے ہوئے نہ احرام میں لپٹی ہوئی تصویریں اپنی بھیجیں. لوگوں کو آپ ابلیس لگتے ہیں, لوگ پھر آپ کے لیے بھی یہاں سے بہت اچھے الفاظ بھیجیں گے, پھر آپ غصہ کریں گے. اگر یہ آپ کا مذہبی معاملہ ہے تو آپ تصویریں کیوں شائع کر رہے ہیں؟ مذہبی معاملہ ہے تو اتنے بکرے دیاں چانپاں کھا رہے ہو تو بندے دے پتر بن کے جڑا کم کرن گئے وہ کرو. اتنے بہ کے ماڈلنگ کیوں کر رہے ہو احرام پا کے؟ جب آپ اپنی پبلک کریں گے تصویر تو عوام اس کے اوپر کامنٹ کرے گی. واپس آتا ہوں میں. احسن اقبال صاحب آپ نے نئی V8 گاڑی لی ہے کو 8-9 کروڑ کی, یہ تربیت تو آپ کی عمران خان نے کی ہوگی, ہے نا؟ پھر آپ لاہور کا ایک چکر لگانے جاتے ہیں مریم صفدر صاحبہ کو ساری گندی ویڈیوز کی پروڈکشن کی اسٹریٹجی سمجھانے, تو اس کا تو آپ کو عمران خان نے تربیت کی تھی. وہ عمران خان نے بتایا ہوگا کہ اس کے اندر 70,000 کا پیٹرول ایک چکر میں آپ نے ضائع کرنا ہے, یہ بھی تربیت آپ کو عمران خان نے کی ہوگی. جب آپ نے 25 تاریخ کو لاٹھی چارج اور آنسو گیس عورتوں کے اوپر کیا تھا, وہ تربیت میرا خیال عمران خان نے ہی آپ کی ہوگی. آپ کے وزیر داخلہ کی تربیت عمران خان نے کی ہوگی, جو بڑی ڈٹھائی سے کہہ رہا تھا کہ پچھلی دفعہ عورتوں کے اوپر جو آنسو گیس پھینکی تھی وہ ایکسپائرڈ تھی, اس دفعہ فریش منگوا لی ہے. یہ تربیت بھی آپ کی عمران خان نے کی ہوگی. جب آپ لوگوں نے سپریم کورٹ پر اٹیک کیا تھا, ججز کو آپ نے مارا تھا بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ کے اندر, وہ تربیت بھی آپ کی عمران خان نے کی ہوگی. جب آپ نے ججز کو وہاں سے بھگایا تھا سپریم کورٹ کے اندر سے, وہ تربیت یقیناً آپ کی عمران خان نے کی ہوگی. جب آپ لوگوں نے یہ جھوٹ بولے تھے مریم صفدر صاحبہ نے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, یہ بھی عمران خان نے تربیت کی ہوگی. پھر نواز شریف نے کہا تھا حضور یہ ہیں وہ ذرائع, یہ بھی عمران خان نے تربیت کی ہوگی. پھر مریم صاحبہ نے جب کیلبری فونڈ تھا نہیں اس میں ڈیڈ بنا کے جعلی سپریم کورٹ میں جمع کروا دی, یہ بھی عمران خان نے تربیت کی ہوگی. پھر آپ نے کہا کہ ہمیں قطریوں نے اونٹوں پہ رکھ کے پیسہ دیا تھا اور ہم نے اپارٹمنٹ خریدے تھے, یہ بھی آپ کی تربیت عمران خان نے کی ہوگی. پھر آپ علامہ اقبال کی بہو جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر پر دیوار پھلانگ کر آدھی رات گھس گئے اور آپ نے وہاں بدتمیزی کی, یہ بھی تربیت آپ کی عمران خان نے کی تھی, ہے نا؟ پھر آپ وہی ہے نا, میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں کہ آپ وہی ہیں جنہوں نے یہ سرکاری فوٹیج نکلوا کے عورتوں کی سرکاری فوٹیج آپ نے استعمال کی تاکہ آپ کے گلو بٹ اب ان عورتوں کو جنہوں نے آپ کو چور کہا ہے ان کی آپ نے آئیڈینٹی ڈسکلوز کی, سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے آپ نے وہ فوٹیج نکلوائی, اس کو آپ نے ایشو کیا, اور یہ تربیت بھی آپ کی عمران خان نے کی ہوگی.
او بھائی یہ بتائیں کہ مسجد کی اینٹ کو کسی نے چور کہہ دیا ہے؟ تسی مسجد دی اٹو جنہوں نے چور کہہ دیتا ہے غصہ لگ گیا ہے؟ تسی چور ہی ہو. کوئی چور دا پیو ہے تو کوئی چور ہے. چوروں کو عوام چور نہ کہے تو اور کیا کہے؟ مجھے بتائیں سلمان شہباز جو کہ ایک ایبسکونڈر ہے, چور ہے, اس کو لوگ چور نہ کہیں تو کیا کہیں؟ حمزہ شہباز جس کے اوپر اربوں روپے کے چوری کے کیسز چل رہے ہیں نیب کے اندر, جو اب آپ نے نیب کا قانون چینج کر دیا جس کی تربیت عمران خان نے آپ کی نہیں کی تھی, یہ تو اڈی کروں ہی تربیت ہوئی ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ تربیت عمران خان نے کی تھی؟ حمزہ شہباز نے جو ساری چوری کی ہے تو اس کو چور نہ کہے عوام تو کیا کہے؟ شہباز شریف کے ٹی ٹی کے 16 ارب کے کیسز ہیں, اس کو اب عوام چور نہ کہے تو کیا کہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے نکلے, ڈالنے والے اور نکالنے والے آپ چور ہیں, تو آپ کو عوام چور نہ کہے تو اور کیا کہے؟ تو مجھے یہ بتائیے آپ کہ جو آپ نے عمران ریاض کے ساتھ کیا اس کی تربیت, اور جو ابھی تک ہو رہا ہے اس کی تربیت عمران خان نے کی تھی. نجم سیٹھی کو آپ نے جوتے مارے تھے, وہ بے شرم ہے, ان کو بھول گیا سب کچھ. آج وہ دوبارہ آپ کی نوحہ کنائیاں کر رہے ہیں, آج دوبارہ وہ کشتیوں میں لیٹ لیٹ کے آپ کو گانے سنا رہے ہیں تان سین کے. تو وہ ان کی مرضی, ان کی بے شرمی, لیکن آپ نے ان کی بھی نشست کے اوپر اچھی طرح سے ان کی درگت بنائی تھی. تو وہ کیا عمران خان نے کی تھی؟ جیو گروپ کے اخبارات کو بند کیا تھا تو وہ عمران خان نے کیا تھا. ان کے اخباروں کے پیپر بند کیے تھے عمران خان نے کیے تھے. آپ نے اپنی گھر کی عورتوں, سب کو عائشہ احد کا پتہ ہے, ان کو پیشہ ور عورتیں کہا تھا, ان پہ تشدد کروایا تھا. تو یہ کیا عمران خان نے کہا تھا آپ کو؟ آپ مخالفین کے اوپر جھوٹے مقدمے بنواتے رہے ہیں, تو یہ کیا سب کچھ عمران خان نے آپ کو کہا تھا؟ اس کے علاوہ میں آخری بات یہاں پر یہ کرتا چلوں اور اس کے بعد میں آپ کے سوالات لوں گا. احسن اقبال صاحب, آپ کی جو تربیت ہے, جو تہذیب ہے, وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے ایک دفعہ سیاسی سوال کیا. سیاسی سوال یہ تھا کہ جو فیصل آباد کے اندر میاں زاہد سرفراز ہیں, ان کے انکل کے مخالف آپ کے نانا نے ایک الیکشن لڑا تھا. میں نے سیاسی سوال کیا تھا, آپ نے فوراً میرے ذاتیات کے اوپر آپ آگے سیاسی جواب نہیں کیا. میں آپ کو کوئی ذاتی سوال نہیں پوچھ رہا, دوبارہ کہہ رہا ہوں, سیاسی سوال پوچھ رہا ہوں. مسلم لیگ قائد اعظم, جو قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی, جب پاکستان کی تحریک آزادی چل رہی تھی تو مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم صاحب نے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا. آپ کے نانا نے قائد اعظم کا ساتھ نہیں دیا, آپ کے نانا نے گاندھی کا ساتھ دیا. آپ کے نانا نے قائد اعظم کے خلاف الیکشن لڑا, قائد اعظم کی جماعت کے کینڈیڈیٹ کے خلاف آپ کے نانا نے الیکشن لڑا. اور کینڈیڈیٹ قائد اعظم کی طرف سے کون تھے؟ میاں زاہد سرفراز کے انکل. اور اس کے پولنگ ایجنٹ بھی کون کون تھے وہ بھی لسٹ میرے پاس ہے, دے دوں گا اگر آپ جواب دینا چاہیں. سیاسی سوال کر رہا ہوں, آپ کو عادت ہے نیچے منہ مارنے کی, پھر گند میں ذاتیات پہ ذاتی نہ آئیے گا. سیاسی سوال کر رہا ہوں, آپ جواب دیں گے. آپ نے تو چند دن پہلے کہا تھا کہ تیسری نسل سے آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کی تیسری نسل, آپ کی والدہ, ہماری والدہ ہیں, بڑے احترام کی جگہ پہ ہیں, محترمہ سریا آپا جو وفات پا چکی ہیں, اللہ ان کے درجات بلند کرے, وہ وارث تھیں آپ کی نانا کی سیاست کی, اور آپ وارث ہیں آپا سریا کی سیاست کے. تو آپ نے کہا تیسری نسل ہے, تو آپ کی پہلی نسل تو پاکستان بننے کے خلاف تھی. آپ کی دوسری نسل تھی وہ ضیاء کی کچن کیبنٹ میں تھی, جنہوں نے آپ کو, ضیاء صاحب نے ذاتی اسکالرشپ دے کے بھیجا تھا امریکہ کے اندر. آپ کو یاد ہوگا, آپ کے نمبر کم آئے تھے, آپ کو مائگریشن بھی کروائی تھی, وہ بھی میرے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے, کیونکہ آپ کا داخلہ نہیں ہو سکا تھا لاہور میں. تو اس لیے آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت پہ بات نہ کریں تو بہتر ہے, آپ سیاست کریں, یہ چوری والی سیاست کریں جو آپ کرتے ہیں. آپ جو ایک خام خواہ کے مہذب بنے ہوئے ہیں, آپ مہربانی کر کے یہ تہذیب کا لبادہ اوڑھیں. عوام کو آپ کا سچ آپ کے سامنے ہے. میں نے سیاسی سوال آپ سے دوبارہ کیا ہے کہ آپ نے, کیونکہ یہ کلیم کیا تھا کہ آپ اپنی نانا کی سیاست کے وارث ہیں, تو آپ جواب دیں کہ کیا آپ کے نانا نے قائد اعظم کے خلاف الیکشن لڑا تھا؟ کیا وہ قائد اعظم کے خلاف انہوں نے الیکشن ہارا تھا؟ تیسرا سوال یہ کہ جو شخص پاکستان کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے, اس کی سیاست کی میراث آپ لے کے چل رہے ہیں. بالکل نظر آ رہا ہے صحیح چل رہے ہیں, آپ آج بھی پاکستان کے خلاف ہی کھڑے ہیں. تو حضور, آپ کو لوگوں نے حاجی ثناء اللہ نہیں کہنا, آپ کو لوگوں نے چور ہی کہنا ہے, کیونکہ یہی آپ کا پیشہ ہے.
اب چوروں کو لوگ چور کہیں گے یا پھر اور کوئی کیوٹ سیکسی سا نام رکھ لیں اس کا, ہم وہ کہہ دیا کریں گے, بتائیں چوروں کو کیا کہنا ہے, اور ہم وہ کہہ دیا کریں گے. اگر آپ نے کوئی نام ہمیں اپنا نک نیم رکھ کے دے دیں کہ بھائی ہمیں چور نہ کہہ کے پکارا جائے, ہمیں شریف کہہ کے پکارا جائے, تو آج کے بعد شریف کو ہم جو ہے وہ چور سے جو ہے نا وہ سمجھیں کہ شریف کہنے کا مطلب چور ہی ہے, تو ہم شریف کہہ لیا کریں گے. آپ ایک دفعہ عوام کو کلیئر کر دیں کہ چور کو کیا کہا جائے, جو آپ کہیں گے عوام وہ کہے گی. میں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کہہ رہا ہوں, پوری پاکستان کی پبلک کو کہہ رہا ہوں, آواز بلند کرنا آپ کا آئینی حق ہے, ضرور کریں. نعرہ لگانا آپ کا آئینی حق ہے, ضرور لگائیں. آپ کسی کے ساتھ فزیکل نہیں ہو سکتے, یہ غیر قانونی ہے. وہ احسن اقبال ہوں, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بندہ ہو, وہ کوئی سرٹیفائیڈ چور ہو, جو بھی, وہ عدالت کا کام ہے سزا دینا. آپ نعرے بازی بالکل کر سکتے ہیں, آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, آپ جلسہ جلوس کر سکتے ہیں, لیکن آپ کسی کو ٹچ نہیں کر سکتے, فزیکل نہیں ہو سکتے, کسی پہ کوئی چیز نہیں پھینک سکتے. وہ قانون کے بھی خلاف ہے, اخلاقیات کے بھی خلاف ہے. ہاں, آپ کو لگتا ہے کہ کسی بندے نے چوری کی ہے, بالکل آپ اپنی آواز اٹھائیں. یہ ووٹ لے کے آئے ہوئے قومی نمائندے ہیں, یہ ان کو عوام نے احتساب کرنا ہوتا, ہر جگہ نعرے لگتے ہیں. مجھے یاد ہے میں لاہور کی ایک عدالت کے اندر تاریخ بھگتنے گیا تھا, وہاں پر انہوں نے اپنے 4 دہاڑی دار بھیجے تھے, ٹوٹل 4 دہاڑی دار بھیجے تھے. بعد میں پتا چلا انہیں دہاڑی بھی 1200 روپے دی تھی. کس نے دی تھی وہ بھی مجھے پتا ہے. وہ میرے ساتھ چل رہے تھے 4 بندے, اور مجھے کہہ رہے تھے آٹا چور, چینی چور. میں نے تو نہیں آپ کو تہذیب بتائی تھی آپ کی, حالانکہ مجھے پتا تھا آپ کے پیٹ لوگ تھے. اس ٹائم آپ کے تمام لفافوں نے بھی ٹویٹ کیے تھے اس کلپ کو لے کے. اس ٹائم آپ کی تمام لیڈرشپ نے بڑے ٹویٹ کیے تھے, انہیں بڑی شاباش دی تھی. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ نواز شریف نے ان کی تربیت گندی کی ہے, کہنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے اپنے بچوں کی نظر آتا ہے کہ انہوں نے کیا تربیت کی ہے, تو مجھے پبلک کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پبلک کوئی بھی نواز شریف سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کروائے گا. آپ ابھی میں کہیں نکلوں نعرے لگوائیں, جتنے مرضی نعرے لگوائیں, چینی چور کے لگوائیں, آٹا چور کے لگوائیں. عوام کو سب پتہ ہے اصل نعرہ کس کے لیے, نقل نعرہ کس لیے. نہ میں نے تب غصہ کیا تھا, نہ میں نے غصہ کر کے ٹویٹ کیا تھا, نہ آپ کی طرح اطاولہ ہو کے میں بل میں سے باہر آ کے پھدک رہا تھا پریس کانفرنس کے اندر کہ تربیت نہیں کی. تو میں نے آپ کو تمام آپ کی تربیتیں بتا دی ہیں, جو تربیتیں آپ کی ہیں, اور جو تربیتیں آپ نے 25 جون کو دکھائیں, آج عمران ریاض کے ساتھ دکھا رہے ہیں, اور آخر میں سب سے بڑی بات, جو تربیت آپ نے ایاز امیر کے ساتھ اپنی دکھائی, وہ نانا بھی ہیں اور دادا بھی ہیں. جو تربیت آپ نے ایاز امیر کے کپڑے پھاڑ کے انہیں ننگا کر کے جو تربیت آپ نے دکھائی, جو آئینہ آپ نے ساری قوم کو دکھایا. کیا آپ ایاز امیر کے گھر معافی مانگنے گئے احسن اقبال صاحب؟ کیا آپ نے معذرت کی؟ کیا آپ نے اس کا کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا؟ یہ سکھایا تھا آپ کو سریا آپا نے, یہ سکھایا تھا آپ کو آپ کے نانا نے. یہ تربیت ہے آپ کے گھر کی, یہ تربیت ہے میاں شریف صاحب کی یا نواز شریف کی. یہ تربیت ہے کہ 75 سال کے بندے کے منہ پہ مکے مارو, دانتوں پہ مکے مارو, اس کے بعد اس کا قمیض پھاڑو, اس کی شلوار کھولو. یہ تربیت ہے آپ کی. ایسی تربیت, ایسی گندی تربیت, ایسا آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ عوام کو نظر آ رہا ہے. نہ عوام آپ کو معافی دے گی, اور عوام ہر جگہ آپ کے لیے نعرے بازی کرے گی. آخر پہ دوبارہ کہوں, ہاتھ کسی نے کسی پہ نہیں اٹھانا, غیر قانونی ہے. ہاں, گالی کسی نے گندی کسی کو نہیں دینی, غیر قانونی ہے. جو ایک باتیں ٹیلی ویژن پہ ہو سکتی ہیں, چور ایک ایسا لفظ ہے جو ہر جگہ عدالت میں بھی استعمال ہوتا ہے, ہر ہوتا ہے, یہ گالی نہیں ہے. آپ بالکل گالی مت دیں, ہاتھا پائی مت کریں, لیکن جو آپ کا ایک آئینی حق ہے, وہ صحافی ہو کوئی, بھلے وہ کوئی عمران ریاض کو دہشت گرد کہا جا سکتا, آپ کو چور نہیں کہا جا سکتا. عمران ریاض کو غدار کہا جا سکتا, آپ کو چور نہیں کہا جا سکتا. تو یہ دوہرے معیار جو ہیں, یہ نہ ہمیں قبول ہیں, نہ ہم یہ معیار ہونے دیں گے. اس کے بعد کسی نے آج مجھ سے پوچھا کہ خان صاحب شاید لندن جا رہے ہیں, تو یہ غلط خبر ہے, میں تردید کر دوں اس کی. عمران خان صاحب ادھر ہی ہیں, وہ عید ادھر ہی اپنی سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اسلام آباد کے اندر ہی. کیمپین میں ہم ڈٹ کے کر رہے ہیں کیمپین. آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں بھی کیمپین کرنے جاتے ہیں, انہوں نے سیال اپنا شیخوپورہ کے اندر پانی نہیں نکالنے دیا بارش کا, ضلعی انتظامیہ نے, عوام پانی میں کھڑی ہوئی. آپ نے دیکھا کس طریقے سے میاں چنو اور چیچا وطنی کے ایک بہت ہی دور دراز علاقے 90 موڑ میں پانی کے اندر عوام نے کھڑے ہو کے عمران خان کو سنا. عمران خان جو ہے وہ سچ کے ساتھ کھڑی ہے. عمران خان ان چوروں اور لٹیروں کے ساتھ نہیں کھڑی, اور نہ کھڑی ہوگی. انشاءاللہ عمران خان 11 تاریخ کو مظفر گڑھ اور لودھنا میں جلسہ کریں گے. عمران خان 12 کو انشاءاللہ بھکھر اور چوک اعظم میں جلسہ کریں گے. عمران خان 13 کو
18 ہزاری اور جنگ میں جلسہ کریں گے. عمران خان 14 تاریخ کو انشاءاللہ ڈی جی خان اور ملتان میں جلسہ کریں گے. عمران خان 15 کو فیصل آباد اور لاہور کے اندر اپنے جلسے کریں گے. انشاءاللہ یہ 20 کی 20 سیٹیں جیتیں گے. نیوز ہیڈ کوارٹر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.